إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. برادرانی اسلام، معزز سامعین کرام، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، سب سے پہلے میں آپ تمامی حضرات کو، دوستوں، نوجوانوں کو، بزرگوں کو، دینی بھائیوں کو، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، تمام لوگوں کو اپنی دل کی گہرائیوں سے عید سعید کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کا دن اور آج کے دن کی برکت سے ہم تمام لوگوں کا دن خیر و خوبی کے ساتھ گزارے، یہ میری دلی دعا ہے تمام کے لیے۔ بطور خاص عالم اسلام کے اندر اور عالم ہند کے جتنے بھی محبان وطن ہیں، تمام لوگوں کو عید الفطر کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور آج کی اجتماعیت، آج کی لوگوں کی محبت ہمیشہ سرزمین ہندوستان پر قائم رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ التجا اور یہ دعا ہے کہ ہندوستان کے تمام باشندوں کو آپس میں محبت اور بھائی چارگی اور اخوت و رواداری نصیب فرمائے۔ حضرات محترم، آج یہ عید الفطر کا دن ہے ہمارے درمیان۔ یہ عید الفطر کے اندر دو لفظ ملا ہوا ہے۔ عید ایک لفظ ہے اور فطر ایک لفظ ہے، دونوں کے ایک الگ الگ معنی ہے، دونوں کے ایک الگ الگ مفہوم ہے۔ عید کا مطلب ہوتا ہے بار بار آنا۔ اس کے عربی لغت کے اندر میں اس کے معنی کو تلاش کیجیے گا تو آدھا یعود کے معنی آتا ہے لوٹتا آنا، بار بار آنا۔ لہذا عید کو عید اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ عید بار بار، اور پورے عالم اسلام کے اندر، پوری دنیا کے اندر اگر غور کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پورے انسانیت کے دھرم میں، ملت میں، مذہب میں کوئی نہ کوئی ایسا دن مقرر کر رکھا ہے جس کو وہ لوگ اپنا قومی دن مانتے ہیں، قومی تہوار مانتے ہیں، اور اس دن کو اپنی فرحت و شادمانی اور خوشی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ یہود و نصارہ کی تاریخ پڑھ کر کے دیکھیے گا تو کسی کے یہاں کرسمس ڈے منایا جاتا ہے، لیکن میرے دوستوں، اگر آپ عالم اسلام کی تاریخ پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو اور اس ایمان والوں کو، اہل اسلام کو جو دو عیدیں عنایت فرمائی ہے، وہ عید کا تعلق کسی کی شخصیت سے نہیں،
کسی بھی دن سے نہیں ہے، کسی بھی واقعات سے نہیں ہے، اور لیکن غور کریں گے تو یہ اس عید کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو عبادتوں کے ساتھ لاگو کیا ہے۔ یہ دو عبادتیں جب ہم کرتے ہیں اور ہم لوگ مل کر انجام دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے انعام میں، اس کے اکرام میں یہ دو دن یعنی ہمیں اور آپ کو ملا عید الفطر کا دن اور عید الاضحیٰ کا دن، یہ اسلام کا دو بڑا تہوار اور دو بڑا فرق مانا جاتا ہے۔ اس دن کو تمام اہل اسلام ایک ساتھ اجتماعیت کے ساتھ، یکجہتی کے ساتھ، محبت و وفاداری کے ساتھ، اخوت و بھائی چارگی کے ساتھ ایک ساتھ کمرہ سے کمرہ ملا کر بیٹھ کر اپنی اخوت و وفاداری اور محبت و بھائی چارگی کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یقیناً یہ بہت بڑے انعام کی بات ہے۔ اس میں پہلا تہوار جو عید الفطر آج کا دن ہے، اس دن پر اگر غور کریں گے تو یقیناً عید کے معنی جو میں نے آپ کو بتایا کہ بار بار لوٹ کر آنا، اور دوسرا اس میں فکر ہے۔ فکر کا معنی ہے افطار کرنا، روزہ کرنا۔ فکر کا مطلب دوسرے الفاظ میں یہ سن لیجیے کہ اگر ایک مہینے کے روزہ اللہ نے ہمارے اوپر فرض کیا تھا، اب ہم نے اس روزے کو چھوڑ دیا ہے، یہاں سے ہمیں کھانے کی اجازت مل گئی ہے۔ یہاں سے ہم فطر کا مطلب آتا ہے فطر یفطر، فطور کے معنی آتا ہے ناشتہ کرنا، عربی کے اندر آتا ہے ناشتہ کرنا، اسی سے افطار بنا ہے۔ جو آدمی ناشتہ کرتے ہیں، جو پہلا کھانا دن کا ہوتا ہے، وہ اس کو لوگ کرتے ہیں افطار۔ تو میرا عید الفطر مل کر کے مطلب یہ ہوا کہ عید جو بار بار آنے والی ہے، اور فطر کا مطلب جو آج ہم نے روزے کو اب چھوڑ دیا، اب یہاں سے ہمیں کھانے کی اجازت مل گئی ہے۔ فرض روزہ کی ہم نے تکمیل کر لیا ہے اور فرض روزہ ہم سے گزر چکا ہے۔ تو گویا کہ اس دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انعام کے طور پر، اکرام کے طور پر اس امت محمدیہ کو نوازا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے پورے رمضان مبارک کے روزے رکھ کے 30 روزوں کا اہتمام کیا ہے، قیام اللیل ادا کیا، یعنی تراویح ہم نے پڑھی ہے، ہم نے ذکر و اذکار کیا ہے، ہم نے قرآن کریم کی تلاوت ادا کی ہے، ہم نے اپنے مال اور دولت میں سے زکات کی رقم ادا کیا ہے، صدقات اور فطرات کی رقم ادا کی ہے۔ یعنی ہم نے جا رہے آگے، اب ہو گیا ختم۔ کون نظام ہاں اس کا کیا ہوا بھائی نے اور جس نے اپنے رب کا نام لیا اس نے نماز ادا کی، اس نے نماز پڑھی۔ میرے دوست، میرے بزرگوں، ایک آیت کریمہ جو میں نے آپ کے بیچ پڑھا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ یہ آیت کریمہ جب آپ غور کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ روزے اور رمضان کے ذکر کے بعد فوراً اس آیت کو ذکر کیا گیا۔ آپ شہر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ حضرات محترم، اس آیت کریمہ پر جب غور کرتے ہیں تو بظاہر یہ معلوم چلتا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً رمضان اور روزے کے ذکر کے بعد اس آیت کو ذکر کیوں کیا، اس آیت کو اس پارے کے اندر کیوں لایا؟ تھوڑی سی نظر کو دوڑائیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں یہی کہنا چاہتے ہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اگر کوئی شخص آپ سے سوال کرے میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب، تو ان سے کہہ دیجئے کہ میں آج بھی قریب ہوں، ان سے آج بھی میں ان سے اتنا ہی زیادہ قریب ہوں۔ فَإِنِّي قریب اجیب دعوت الداعِ اذا دعانی، کہ میں دعاؤں کو قبول کرتا ہوں جب بندہ ہم سے دعا مانگتا ہے۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، تو میں اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ تو میرے دوستو، یہاں پر اس آیت کریمہ کے ذریعے سے ایک پیغام ہمیں ملتا ہے کہ ہمارا اور آپ کا ذہن یہ ہوگا کہ ہم نے 1 مہینہ نماز پڑھی لہٰذا اب نماز کو چھوڑ دیں۔ ہمارا آپ کا ذہن یہ ہوگا کہ ہم نے 1 مہینہ میں قرآن کی تلاوت کی، سنا، لہٰذا ہم نے اب چھوڑ دیا، قرآن سے رشتہ ہمارا ٹوٹ گیا، مسجد سے رشتہ ٹوٹ گیا۔ ہمارا اور آپ کا یہ ذہن ہوگا کہ قرآن مجید اور ذکر و اذکار اور دیگر عبادتیں جو ہم نے رمضان میں کی ہے وہ رمضان تک ہی محدود تھا، لہٰذا اب ہمیں عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب ہمیں مسجد میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اب ہمیں ذکر و اذکار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ خام خیالی ہے۔ اس آیت کو لا کر اللہ تبارک و تعالیٰ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اے لوگوں، یاد رکھنا کہ جس طریقے سے میری موجودگی رمضان میں تھی، جس طریقے سے میری نماز کے اندر تھی، جس طریقے سے میری نماز رمضان المبارک کے اندر پڑھنے کی تھی، جس طریقے سے ذکر و اذکار رمضان المبارک میں آپ کرتے تھے، اور جس طریقے سے میری رحمت رمضان المبارک میں برستی تھی، آج بھی میں قریب ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اگر میرے بندے میرے بارے میں اگر سوال کرتے ہیں تو ان سے یہ کہہ دیجئے کہ میں آج بھی قریب ہوں۔ جس طریقے سے میں دعاؤں کو رمضان میں قبول کرتا تھا، میں آج بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جس طریقے سے میں ذکر و اذکار کو تمہاری رمضان میں قبول کرتا تھا، میں آج بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جس طریقے سے نماز کی پابندی تم نے رمضان کے اندر کی، لہٰذا غیر رمضان کے اندر بھی میری محبوب عبادت ہمیشہ کے لیے آپ کے اوپر فرض ہے، لہٰذا آج بھی اگر آپ عبادت کرتے ہیں تو جتنا میں رمضان میں قریب تھا اتنا میں آج بھی قریب ہوں۔ لیکن میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حضرات محترم، جیسا کہ آپ سبھی حضرات کو بار بار اطلاع دی جا چکی ہے کہ وقت بہت تیزی سے گزر چکا ہے اور گزر رہا ہے، قریب ہے کہ وقت اپنے مقررہ وقت تک پہنچ جائے۔ اب سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ جو لوگ راستے میں آ رہے